بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں جس نے ہمیں قرآن کے علم سے جوڑا اور ہمارا روح کا تعلق اس قرآن کریم سے بنا ہوا ہے۔ الحمد للہ، یہ صرف اللہ کا ہی فضل و کرم ہے کہ ہم نے ہر روز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام سے جوڑے رکھا ہے، اور یہ روحانی تعلق مضبوط کرنے کا صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ سب کا مطالعہ قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ شکریہ کہ آپ اپنے بزی روٹین کے باوجود وقت نکال کر اس روحانی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے۔ یہ کلاس صرف درس یا لیکچر نہیں ہے، آپ اچھی طرح سے آپ جان چکے ہیں، بلکہ قرآن کے ذریعے زندگی بدلنے کا یہ پلیٹ فارم ہے مطالعہ قرآن اکیڈمی۔ یہاں ہر سبق ہماری سوچ، ہماری اخلاق اور ہماری روح کو نیا رنگ دیتی ہے۔ آج ہم سبق نمبر 13 کنٹینیو کر رہے ہیں، جس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 40 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلی کلاسز میں ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 34 تک بہت ہی ڈیپلی اور گہرائی میں ان آیتوں کو سمجھ لیا ہے، اور پچھلی یعنی کہ لاسٹ کلاس جو تھی ہماری، اس میں ہمارا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 تک تفصیلی سمجھ سے ہم گزر ہی رہے تھے، لیکن وقت کی کمی کے سبب اس کا کنکلوژن ہمارا ادھورا رہ گیا تھا۔ تو آج ہم سب سے پہلے آیت نمبر 34 کا کنکلوژن مکمل کریں گے، پھر انشاءاللہ آیت نمبر 33 کا مطالعہ شروع ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس ان آیتوں کے ترجمے کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پالنہار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے رحمت اور محبت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے معاف کرنے والا ہے جو اپنی غلطی پر خبردار ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ ناطے داروں کو اس کا حق دو اور محتاج اور مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے یعنی ضرورت مند ناطے داروں، محتاجوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس وجہ سے کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت کیا ہوا اور بے بس مجبور بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال کی خبر رکھتا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی۔ حقیقت میں ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پٹکو، وہ بہت برا کام ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلوم کی حیثیت سے قتل کیا گیا ہو اس کے ولی سرپرست کو ہم نے قصاص کی مانگ کا حق دیا ہے، تو چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یتیم کے مال کے پاس نہ پٹکو مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ عہد وچن کی پابندی کرو،
بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو اس آیت پر ہمارا کنکلوژن ادھورا رہ گیا تھا، تو اسی کلاس کو آگے یعنی کہ اسی آیت کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے میں کنکلوژن کے لیے بلانا چاہوں گی بھائی مواہب کو کہ وہ پلیز آئیں اور کنکلوژن یہاں سے اسٹارٹ کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 پہ ہمارا کنکلوژن منڈے کو چل رہا تھا، اور آدھی آیت کو ہم نے سمجھ لیا تھا، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو ہدایت ہمیں دی ہیں، ایک اسلامک معاشرے کو کہ ہمیں یہ اپنی زندگی میں اپنے معاشرے میں ایز اے قانون کے طور پہ ہمیں امپلیمنٹ کرنی ہے۔ پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی دی تھی کہ آپ کو یتیم کے مال کے وہ قریب بھی نہیں پھٹکنا مگر اچھے طریقے سے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی آپ کو یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لینا مگر اچھے طریقے سے، یعنی اگر آپ کو ان کا کھانا اور اپنا کھانا سیم رکھنا ہے تو آپ اس کو اعلانیہ ایک معاہدہ آپ وہ کر سکتے ہیں، یعنی صرف اتنا ہی لیں جتنی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ غریب ہے، اگر وہ امیر ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری سے وہ اس میں سے کام لے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامک معاشرے کو جو ہدایت دی ہے وہ ہے وچن یعنی عہد، جس کو ہم ہندی میں وعدہ کہتے ہیں، کہ وعدہ کی پابندی کرو، عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہم سے عہد کرتا ہے اس کے بارے میں ہم کو جواب دہی کرنی ہے۔ یہ جواب دہی کب کرنی ہے؟ آخرت میں کرنی ہے، یعنی دنیا میں جو بھی تم بات ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہو اس کا تمہیں جواب دینا ہے اگر تم اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے ہو۔ دنیا میں بڑا عام سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے اور اگر وہ کمزور ہے تو ہم اس کا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اگر ایک قوم کا دوسری قوم سے وعدہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قوم طاقتور ہوتی ہے وہ مظلوم قوم کا جو کمزور قوم ہے اس پر ظلم کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں تو آپ بچ نکلو گے، لیکن آپ کو اس وعدے کی جواب دہی کرنی پڑے گی جو آپ ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو کی وعدوں کا ذکر کیا ہے اس کی کیٹیگری کتنی ہے؟ اس کی 3 کیٹیگری ہمیں ملتی ہیں۔ پہلا جو وعدہ ہے وہ ہے انسان اور خدا کے بیچ ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے۔ پہلا وعدہ انسان اور خدا کے بیچ ہے۔ دوسرا ہے انسان اور انسان کے بیچ کہ ہم ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں۔ تیسرا وعدہ ہوتا ہے ایک قوم کا دوسری قوم سے وعدہ، یا اس کو ایگریمنٹ بول سکتے ہیں، ایک ملک کا دوسرے ملک سے ایگریمنٹ۔ یہ 3 طرح کے وعدے ہمیں ملتے ہیں کہ انہی 3 کی طرح کے وعدے ہیں جن کی ہمیں جواب دہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کر۔ تو 3 جو کیٹیگری ہیں وعدوں کی وہ ہمیں یاد ہو جانی چاہیے۔ ایک وعدہ ہوتا ہے انسان اور خدا کے بیچ کے وعدے، کچھ وعدے انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اور کچھ وعدے اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے انسان اور انسان کے بیچ وعدے۔ تیسرا ہوتا ہے ایک قوم سے دوسری قوم کا وعدہ، کوئی ایک ملک سے وہ کسی دوسرے ملک کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اور یہ ہدایت بھی صرف اخلاقی طور پر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتا دی کہ آپ انڈیویجول زندگی میں اس کو اپلائی کریں، بلکہ اسلامک حکومت جب قائم ہوئی ہے تو اس کو پوری قوم اور جو فورن پالیسی ہوتی ہے اسلامک اسٹیٹ کی، اس کو اس میں ایک بڑا اہم اس چیز نے کردار نبھایا کہ اگر اسلامک حکومت نے کوئی وعدہ کسی سے کر دیا، کوئی ایگریمنٹ کر دیا، کوئی معاہدہ کر دیا، تو اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ یہی ہمیں ملا ہے صلح حدیبیہ میں، ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ سے وعدہ کر دیا تھا، وہ معاہدہ وہ سائن کر لیتا، تو صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ ہم اتنا دب کے کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت پتہ تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ یہ معاہدہ سائن کر لیں، اور اس میں مسلمانوں کا ہی نقصان تھا جو کہ مطلب بظاہر لگ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کہ 10 سال تک کا پیس ایگریمنٹ وہ ہو چکا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اب نہیں لڑیں گے، اس سے اسلام کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ پھر اسلام کی دعوت کیونکہ مکہ کی طرف سے تو سیف ہو گیا تھا کہ وہاں سے تو ہم نے پیس معاہدہ کر لیا ہے، اور باقی پھر اسلام وہاں سے رومن پرسین ان کے جو بادشاہ ہیں کیسر اور کسرا، ان کو وہ خطوط لکھنا اسٹارٹ کیے گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ پھر ان سالوں میں
اسلام جو ہے بڑی تیزی سے پھیلا، اور جو فتح مکہ میں بڑا اہم رول ہے جس چیز کا، اس میں سے صلح حدیبیہ بھی ایک ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی اس معاہدے میں جو کہ صحابہ اکرام کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی مکہ سے اگر مدینہ جائے گا تو آپ کو واپسی کرنا پڑے گا، یعنی کوئی مسلمان اگر ہو گیا اور وہ آپ کی ریاست میں آئے گا مدینہ میں، تو آپ کو ہمیں معاہدے کے مطابق واپسی کرنا پڑے گا۔ یہ سکھ انہیں صحابہ اکرام کو پسند نہیں تھی، بالکل ایک طرفہ سکھ ہے۔ اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مدینے سے آئے گا مکہ تو ہم آپ کا مطلب کہ بندہ واپسی نہیں کریں گے۔ تو ایسے معاہدے تھے جس میں بظاہر لگ رہا تھا کہ صحابہ کرام نے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر دی تھی، کیونکہ عمرہ کے لیے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا تم عمرہ بھی اس سال نہیں کرو گے، عمرے کے لیے بھی آپ اگلے سال آؤ گے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ وہ قربانی کر دو، عمرہ کے لیے ہم اگلے سال آئیں گے، اور اپنی قربانی یہیں کر دو، اور اپنا جو سر ہے اس کو مونڈ کر ہم واپسی جائیں گے، اگلے سال آئیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے نافرمانی کر دی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی، انہوں نے تجوید کی کہ آپ آپ کیا کریں، آپ ان سے کچھ نہ کہیں، بس آپ جائیے اپنا جانور ذبح کریں اور اپنے بال آپ بنڈا لیں۔ تو پھر صحابہ اکرام نے پیچھے پیچھے ان کو فالو کر لیا، لیکن حکم کی نافرمانی صلح حدیبیہ میں وہاں کر لی تھی۔ یہ کیا تھا؟ ایک معاہدہ تھا جس کو اسلامک اسٹیٹ نے قائم رکھا، اور اسی معاہدے کے وقت مکہ سے ایک شخص آ گیا تھا جو کہ وہاں کے ایک سردار کا بیٹا تھا، وہ آ گیا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ مجھ پہ آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اور وہ جو ان کا باپ تھا اس شخص کا، اس نے کہا کہ اب تو معاہدہ ہو چکا ہے، آپ کو ہمیں واپسی کرنا پڑے گا۔ صحابہ اکرام نے تلواریں نکال لی تھی، ہم اپنا بندہ کیسے دے دیں آپ کو، آپ اس پہ ظلم و زیادتی کریں گے، لیکن پھر بھی معاہدے کی پاسداری کی گئی، وہاں پر ان کو واپسی کیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے ملک کی جو فورن پالیسی ہے وہ چلتی ہے وعدوں پر، عہد پر۔ کوئی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کا، اگر کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، کوئی ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے، تو وہ ٹریڈ ڈیل وہ کیسے چلے گی جب تک دونوں جو پارٹی ہیں، دونوں جو ملک ہیں، اس کی پروپر طریقے سے پاسداری نہ کریں۔ اگر ایک بھی دھوکہ کرے گا تو اس کو خیانت سمجھی جاتی ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامک حکومت کو یہ رول دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ کو وعدے کی پاسداری کرنی ہے۔ اگر آپ معاہدہ کر رہے ہیں، معاہدہ کرتے وقت آپ سوچو سمجھو، آپ نہ کرو، لیکن کر لیا تو اس کو پھر آپ کو نبھانا پڑے گا۔ جیسے آج کے سینیریو سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں ابھی سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن اسرائیل پھر بھی سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے، ابھی تک کر رہا ہے۔ سیز فائر ہو چکا ہے، ابھی بھی آپ ڈیلی اٹھا کے دیکھیں فلسطین کی نیوز، وہاں پہ آپ کو ڈیلی کی 100 مطلب کی شہادتیں، وہ کبھی 50 ہے، کبھی 65 ہے، کبھی 40 ہے، یہ آپ کو ابھی بھی مل رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ابھی بھی لڑائی، کیوں ہو رہی ہے جنگ سیز فائر کے بعد بھی؟ کیونکہ سامنے والی جو قوم ہے وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہی ہے۔ یہاں سے جو حماس ہے، جو وہ اسلام کے رول پہ وہ جکڑے ہوئے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ان کے قیدی ان کو مل گئے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اکسائیں اور دوبارہ جنگ ہم سے چھیڑنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن حماس نے کلیئر کٹ اسٹانس ہے وہ بتا دیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے وعدے پر پوری طرح قائم رہیں گے۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ ایک اگر آپ نے کسی قوم سے معاہدہ کر لیا ہے تو اس کی پاسداری بڑی اہم ہوتی ہے، اور آج اسرائیل میں ہم نے نہیں دیکھی پاسداری۔ اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو ملک ہیں وہ جو فورن پالیسی بناتے ہیں، وہ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں آپس میں، وہ ان کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، ان کی پاسداری نہیں کرتے ہیں۔ یہ بڑی غیر اخلاقی حرکت ہے، ایسے تو کوئی ملک وہ سروائیو وہ کر ہی نہیں پائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف سخت بتا دیا کہ جو وعدے آپ کرتے ہو دنیا میں، اگر آپ اپنی طاقت کے زور سے بچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے کوئی وعدہ کسی سے کیا ہے تو یہ وعدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 34 ہے، جس میں 4 علامتیں بتائی گئی ہیں منافق کی، اور کلیئر کٹ ہمیں بتا دیا کہ جس میں یہ چاروں چیزیں پائی گئیں وہ شخص کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پکا منافق ہے جس کے اندر چاروں یہ چیزیں پائی گئیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اگر ان چاروں میں سے کسی میں اگر ایک پائی گئی یا 2 پائی گئی، تو کہا وہ نفس مطلب کہ منافق ہے، جتنی پائی گئی وہ اتنا منافق ہے۔ ایک پائی گئی تو 1/4 منافق ہے، 2 پائی گئی تو وہ آدھا منافق ہے۔ تو بڑی سخت وہ حدیث ہے، ہمارے درس میں بار بار وہ حدیث آتی ہے، اور ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو سرسری طور پر پڑھ کر نکل جاتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے اس میں، کہ جب اس کو امین بنایا جائے، یعنی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، تو امانت میں وہ خیانت کرتا ہے، پہلی چیز۔
آج ہم دیکھیں، اپنا جائزہ ہم لیں، کہ ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. وہ کتنے شخص ہیں، آپ ان کے پاس کوئی چیز رکھ دیں، وہ خیانت کرے بنا نہیں چھوڑتے. تو یہ آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہم منافق ہیں. جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ ہماری زبان پر ہے، ہمارے لبوں پر ہے. فون پر اتنا عام جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایک بندہ آج ہی کی بات ہے، کاشی پور میں بیٹھ کے بول رہا ہے میں فرید آباد میں ہوں، میں فرید آباد میں ہوں، میرے سامنے بیٹھ کر. تو یہ چیز سوچنے والی ہے. اتنا عام ہو چکا ہے جھوٹ کو کہ جب وہ مطلب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وہ کسی سے عہد کرے تو اس کو توڑ دے. یعنی جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے. یہ ہے اصل بات. کیا ہم وعدے نہیں توڑتے ہیں؟ اور جب وہ کسی سے لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، گالیاں دینے لگے. آج آپ دیکھ لیں مسلم جو محلے ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیجئے. اگر کہیں لڑائی ہوتی ہے تو اتنے آپ کو ایسی ایسی گالیاں عورتوں کے منہ سے اور مردوں کے سامنے بھری محفل میں. مردوں کی تعداد وہاں زیادہ ہے، دو عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، عورتیں ایسی ایسی گالیاں دیتی ہیں مردوں نے سنی بھی نہیں ہوتی. وہ پتہ بھی نہیں ہوتا یہ بھی گالی ہوتی ہے. یہ حال ہے ہمارا کہ جب وہ لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، وعدہ کرے تو وعدہ توڑے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے. چاروں علامتیں تو ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. اور پھر بھی ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جنت کے حقدار بنے بیٹھے ہیں. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے. ہمیں سوچنا ہے. ہمیں دوسرے کو جنت میں نہیں مطلب کہ ڈالنا تھا کہ زبردستی ہم تم کو جنت میں ڈال کے ہی رہیں گے. ہمیں کم سے کم اپنی تو فکر ہونی چاہیے. ہمارے اندر تو یہ چار عادتیں نہ ہو. ہم تو جھوٹ نہ بولیں، ہم تو وعدہ خلافی نہ کریں، ہم تو کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں، ہم تو گالی گلوچ نہ کریں. اور مومن سے اگر کسی نے وعدہ کر لیا نا تو مومن سے وعدہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے اسے اس نے باندھ لیا ہے. مومن اس وعدے کی پاسداری کرتا ہے. اس وعدے کے لیے وہ اپنی جان بھی دے دے گا اگر اس نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے. اب جیسے ہمارے معاشرے میں پہلے ہی میں نے اگزامپل دیے، دو چار اگزامپل ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں. کہ ایک انسان اگر وہ کہیں اجرت پہ یعنی وہ سیلری پہ اگر کام کر رہا ہے، جاب پر کام کر رہا ہے، اس کو پتا ہے مجھے 8 گھنٹے فیکٹری میں کام کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے سیلری ملے گی. وہ 8 گھنٹے کام نہ کر کے فیکٹری میں وہ 8 گھنٹے وہ ٹائم پاس کرنے لگے تو اس کی سیلری اس کے لیے حرام ہو جائے گی. کیونکہ وہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ آپ ہماری کمپنی میں 8 گھنٹے کام کریں گے، ہماری فیکٹری میں 8 گھنٹے کام کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو اتنی سیلری دیں گے. یہ ایک معاہدہ ہو گیا نا. اس پہ سگنیچر ہوتے ہیں، آپ کی سیلری باقاعدہ اکاؤنٹ میں آتی ہے. یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے. اس کو ہم ایگریمنٹ سمجھتے ہی نہیں ہے. ایگریمنٹ ہے. اور اس ایگریمنٹ میں اگر آپ ایمانداری سے کام نہ کر کے تو وہ ایگریمنٹ میں خیانت ہے. آپ کسی کو مزدوری کے طور پہ لائے ہیں، وہ مزدور ہے آپ کے گھر، اور 8 گھنٹے کی اس کی مزدوری ہے، 1 گھنٹے کا اس کا لنچ آپ نکال سکتے ہیں کہ اس کے ریسٹ کے لیے. باقی 7 گھنٹے اگر وہ ایمانداری سے کام نہ کرے تو وہ بھی وعدہ خلافی کر رہا ہے. یہ چیزیں ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی وعدہ خلافی کے اندر آ رہی ہیں. اور ایک اور وعدہ ہوتا ہے نکاح کا معاہدہ. جب ایک لڑکا وہ کسی لڑکی سے نکاح کرتا تو وہ نکاح کرتا ہے تو یہ بھی ایک وعدہ ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے نکاح. وہ کہتے ہیں نا کہ جی میں نے انہیں اپنے نکاح میں قبول کیا اتنے حق مہر کے عوض میں. اس میں یہ باتیں امپلائڈ ہیں کہ بیوی کے لیے یہ چیزیں امپلائڈ ہے، انہیں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا یعنی ان کے جو حقوق ہیں وہ میں ادا کروں گی. اور شوہر کے لیے یہ چیزیں امپلائڈ ہے اس ایگریمنٹ میں، اس معاہدے میں، کہ میں اپنی بیوی کے سارے حقوق ادا کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں. دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. کیا ہم نہیں دیکھتے نکاح کے بعد ان حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں؟ وہ کبھی وہ لڑکی کی طرف سے تو کبھی لڑکے کی طرف سے، دونوں طرف ایسا ہی حال ہے. تو یہ دھجیاں اڑائی جاتی ہے نا حقوق کی. کیوں؟ یہ بھی تو وعدہ خلافی ہے. اس طرف ہمارے دھیان نہیں جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہا اس آیت میں وعدوں کی آپ سے جواب دہی ہوگی. بیوی کے حقوق ادا نہیں کرو گے جواب دہی کرنی پڑے گی. شوہر کے حقوق ادا نہیں کرو گے جواب دہی کرنی پڑے گی. کرنی پڑے گی آپ کو جواب دہی اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ بھی وعدے ہوتے ہیں، ان طرف ہم دھیان ہی نہیں مطلب دیتے ہیں. تو یہ کچھ وعدوں کے اگزامپل ہیں جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان پر دھیان دینا چاہیے. ایک حدیث ہے بڑی خوفناک، وہ حدیث میرے سامنے سے گزری ہے
अचानक मैं सुनन इब्न माजा की बुक में पढ़ रहा था, तो उसमें एक हदीस वादे के ताल्लुक से भी उसमें बात है, और भी 3-4 बातें उसमें हैं हदीस में, लेकिन बड़ी सख्त वो हदीस है। सुनन इब्न माजा 4019 नंबर पे वो हदीस मुझे मिली है, जिसमें एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वो आगे वो कोट कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए मुहाजिरों की जमात। मुहाजिर वो होते हैं जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे। जो हिजरत जो करने वाले लोग हैं उनको मुहाजिर कहा गया, और जो मदीना के लोग थे उनको अंसार कहा गया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ए मुहाजिरों की जमात, 5 चीजें ऐसी हैं जब तुम उनमें मुब्तला हो गए तो उनकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। 5 चीजें अगर तुम मुब्तला हो गए तो जरूर उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि वो बुरी चीजें तुम तक पहुंचे। अल्लाह के रसूल ने कहा, 5 चीजें ऐसी मैं बताने जा रहा हूँ, इधर ध्यान दे आप। 5 चीजें ऐसी बताने जा रहा हूँ, अगर तुम मुब्तला हो गए ना तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलकर रहेगी इसी दुनिया में। और फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ वो बुरी जो चीजें हैं तुम तक पहुंचे। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि वो तुम तक ना पहुंचे। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पहली चीज क्या है? जब भी किसी कौम में बेहयाई यानी बदकारी, जिना, बेहयाई आम हो जाए, एलानियां होने लगती है, तो उनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं कि जो उनके गुजरे हुए बुजुर्गों में नहीं होती थी। यानी जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाती है तो उनमें अल्लाह ताला नई नई बीमारियां पैदा करता है। ताउन क्या बीमारी थी? फैलने वाली बीमारी थी। एक इंसान से दूसरे इंसान में वो ट्रांसफर होती थी, तो वो भी ऐसी बीमारियां फैलने लगती हैं। तो हमने देखा कि बेहयाई आज के टाइम में कितनी आम हो चुकी है। तो जो कोरोना वायरस आया था, तो ये क्या हमारी इन्हीं जो बेहयाई और जो जिनाकारी, जो बदकारी आज हमारे मुआशरे में आम है, क्या उसका नतीजा नहीं था? तो यही तो बात अल्लाह के रसूल ने कही है। फिर दूसरी बात अल्लाह के रसूल ने कही, वो जब भी वो नाप तोल में कमी करते हैं, यानी जो कौम है वो नाप तोल में कमी करते हैं, तो उनको कहत साली यानी जो सूखा पड़ जाता है, और रोजगार की तंगियों और बादशाहों के जुल्म के जरिए सजा दी जाती है। यानी जो कौम अपने जो तिजारती मामलात हैं उसमें डंडी मारने लगती है, वो नाप तोल में कमी यानी सौदा कम दे रहे हैं, और नाप तोल में कमी यानी झूठ बोल के माल बेच रहे हैं या बिजनेस गलत तरीके से कर रहे हैं, माल सही नहीं दे रहे हैं, माल खराब दे रहे हैं, खराब माल को अल्लाह की कसम खाकर मतलब कि बेच दे रहे हैं। तो ये क्या नाप तोल में कमी के अंदर आएगा ये सब चीज? तो जब अपने मामलात में कौमें बिगड़ जाती हैं तो अल्लाह ताला क्या करता है? उन पर कहत साली और रोजगार की तंगियां, बेरोजगारी फैल जाती है वहां पर, और बादशाहों के जुल्म के जरिए से उनको सजा दी जाती है। आप ये देखें, क्या हम नाप तोल में कमी कर रहे हैं तो हमें जो हम पे जुल्म है वो बादशाहों के जरिए है। मुसलमानों पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है भाई? पूरी दुनिया में क्यों हो रहा है जुल्म? हमारे अपने अमाल की वजह से। अल्लाह ताला ने हम पर ऐसे बादशाह मुकर्रर किए हैं कि हमें सजा दे, अल्लाह ताला इनके जरिए हमें सजा दिलवा रहा है। फिर आगे अल्लाह के रसूल ने अगली बात बताई कि जब वो अपने मालों की जक़ात देना बंद कर देते हैं, जो कौम अपने मालों की जक़ात देना बंद कर देते हैं, तो उनसे आसमान से बारिश रोक ली जाती है। अगर जानवर ना हो तो उन्हें कभी बारिश ना मिले। यानी जक़ात ना देने की वजह से आसमान से बारिश रोक दी जाती है, लेकिन जो बारिश होती है अल्लाह ताला वो दूसरी मखलूक के लिए करता है। अगर जानवर ना हो तो बारिश बिल्कुल भी ना हो। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब वो अल्लाह और उसके रसूल का अहद तोड़ते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जो वादे आपने अल्लाह और उसके रसूल से किए हैं वो अहद को तोड़ते हैं, तो उन पर दूसरी कौमों में से दुश्मन थोप दिए जाते हैं, और वो उनसे वो कुछ छीन लेते हैं जो उनके हाथ में होता है। ये है इसकी सजा। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल के वादे को तोड़ते हैं तो आप पर दूसरी जो कौमों के दुश्मन है ना वो थोप दिए जाते हैं, और आपसे वो कुछ छीन लेते हैं जो आपके हाथ में होता है। क्या हमने एज अ इंडियन मुस्लिम अगर मैं बात करूं, हमने क्या अल्लाह और उसके रसूल के वादे पूरे किए? हमने तोड़े ना। तो फिर अल्लाह ताला ने हम पे दुश्मन जो कौम है हमारी उसको हम पर मुसल्लत कर दिया।
اور ہم سے وہ کچھ چھین لیا جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا. کیا تھے ہم اور کیا ہو گئے؟ بادشاہی حکمرانی سب کچھ کیے ہیں نا، اور آج کیا ہو گئے؟ جلیل وقار. کیوں ہو گئے؟ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کے خلاف گئے. جو ان سے ہم نے عہد کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ان کو ہم نے پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر دشمن قومیں تھوپ دی ہیں. اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولا کرتے. یہ ہے ریزن. اور ہم سے انہوں نے وہ کچھ چھین لیا جو ہمارے ہاتھ میں تھا. ہمارے کاروبار آج چھیننے کی کگار پہ ہیں. ہمارے جو گھر ہیں وہ بلڈوزر کے آگے مطلب آ رہے ہیں. ہمارا جو وقار تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ہمارے نوجوان کو روڈ پر موب لنچنگ کی جا رہی ہے. گائے کے نام پر ہتیائیں ہو رہی ہیں. ہماری بہنوں کا حجاب اتارا جا رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدے کیے تھے ہم نے ان کو نہیں نبھایا. ہم نے وہ توڑے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہ عذاب کی ایک صورت ہے جو ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے آگے ایک بات اور بتائی اسی حدیث میں، کہ جب بھی ان کے امام یعنی جو سردار ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو ان کے لیڈر ہیں اس قوم کے، وہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو اللہ نے اتارا ہے اور اسے اختیار نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان میں آپس میں لڑائی ڈال دیتا ہے. جو اس قوم کے لیڈر ہیں، سردار ہیں، پولیٹیشین ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان میں آپس میں لڑائی ڈال دیتا ہے. آپس میں لڑائی. بتاؤں ریسنٹ کا ایگزامپل؟ افغانستان اور پاکستان کی نیوز اٹھا کے دیکھیں آپ. ابھی فی الحال کی وار کی مطلب کنڈیشن ہے. ادھر افغانستان حملہ کر دیتا ہے، ادھر پاکستان حملہ کر دیتا ہے. حملے چل رہے ہیں آج بھی. پچھلے ایک ہفتے کی آپ نیوز دیکھ لیں. کیوں؟ دونوں طرف جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے. تو کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں وہ لڑائی ڈال دیتا ہے. اٹھائیے آپ سعودی عرب کو اٹھائیے، جو یمن کو اٹھائیے، آپس میں لڑائی ہے. ایران کو اٹھائیے، سعودی عرب کو مطلب اٹھائیے، آپس میں لڑائی ہے. لیبنان اور ابھی جو سوڈان جو کرائسس چل رہے ہیں، سوڈان میں مسلمان کے دو لیڈر آپس میں مطلب کہ لڑ رہے ہیں دونوں طرف. تو جب ان کے لیڈر اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں لڑائی ڈال دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم حکمران سے لڑتے ہیں، تو یہ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. جب میں نے یہ حدیث اچانک میرے سامنے سے جب گزری، میں اس کو پڑھتا ہوں. میں رینڈملی حدیثیں پڑھنے لگتا ہوں جب میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے. تو اس حدیث کو پڑھ کر ایک ہی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں بتا دی جو کہ میں نے آج سے ریلیٹ کی. اور آج جو اس حدیث کو میں نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ عہد جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ہم نے وعدے کیے ہیں، اس کو اگر ہم توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے. دشمن قوم ہم پہ تھوپ دیتا ہے. تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس. آپ کا دشمن آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے زیادہ جو طاقتور ہے اس سے دوستی کرنا چاہیں گے آپ؟ یہی ایک سمپل طریقہ بستا ہے. آپ کا دشمن آپ کو مارنے پہ تلا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ طاقتور ہے، ان کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے زیادہ طاقتور کی دوستی کر لیں گے اور آپ اس سے حفظ و امان مانگیں گے. تو ان سب جو دنیاوی دشمن ہے، ان سب سے زیادہ جو طاقتور ہے وہ کون ہے؟ رب العالمین. اس سے دوستی کر لیں، اس کے عہد کو پورا کر دیں. اس کے جو رسول ہیں وہ ان سے جو ہم نے وعدے کیے ہیں اس کو ہم پورا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی وقار دوبارہ دے دے گا دنیا میں. ہمیں یہی دیکھنا ہے. 3 طرح کے وعدے میں نے بتائے تھے. ایک ہوتا ہے انسان کا اللہ سے وعدہ، انسان اور اللہ کے بیچ جو وعدے ہوتے ہیں. ایک انسان اور دوسرے انسان کا وعدہ. تیسرا ایک قوم کا دوسری قوم سے وعدہ. تو لاسٹ کے جو 2 وعدے ہیں وہ ہم نے سمجھ لیے.
ایک ملک کا دوسرے ملک سے کوئی ایگریمنٹ ہے اس کو وہ پورا کرنا پڑے گا، یعنی ملک کی جو فورن پالیسی ہوگی وہ بالکل معاہدے پہ چلے گی. اگر کوئی معاہدہ کر دیا اسلامک حکومت نے تو اس کی پوری طرح پاسداری کی جائے گی. دوسرا جو وعدہ ہم نے پڑھا، ایک انسان کا دوسرے انسان سے وعدہ. ایک وعدہ تو یہ ہے کہ نارملی ہم کسی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہی میرا وعدہ رہا، یا کہیں ہم نے وہ کوئی بات کر دی کسی انسان سے، یہ بھی مطلب کہ وعدہ، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. لیکن میں نے ایک دوسرے اینگل سے ان کو سمجھایا کہ نکاح کے بھی وعدے ہیں جو پر آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک معاہدہ ہے، نکاح بھی ایک معاہدہ ہے، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اب ایک وعدہ اور رہ گیا کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کیا کیا وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کیا وعدے کیے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کیا. تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا وعدے کیے ہیں. ابھی جو اوپر حدیث گزری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں، تو تبھی تو وہ ظالم قوم ہم پر مسلط کر دی جاتی ہے، دشمن قوم ہے، اور ہم سے وہ سب کچھ چھین لیتی ہیں جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ہمیں ان وعدوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پہلا وعدہ ہے توحید کا وعدہ. ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی کو پارٹنر نہیں بنائیں گے. یہ وعدہ ہم کر کے آئے ہیں، صرف دنیا میں نہیں، عالم ارواح میں ہم کر کے آئے ہیں. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے یہ وعدہ کر لیا، اپنی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہم نے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے ہم وہ کر کے آئے ہیں. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری روحوں کو نکالا اور ان سے ایک وعدہ لیا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں وہ آتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، تو سب نے کہا وہ قالو بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں. سب نے یہ کہا تھا اور پھر کہا ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. یعنی یہ وعدہ کیا ہے ہم سے، اور اللہ تعالیٰ اس وعدے کو ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے کیا اس وعدے کو دلیل بنائے گا قیامت کے دن. یعنی یہ وعدہ ہمیں یاد رہے گا. یاد کیسے رہے گا؟ ہمیں تو یاد نہیں ہے. ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ انسان کی فطرت میں توحید ہے، توحید ہے انسان کے اندر. انسان کو اگر جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی بت کی عبادت نہیں کرے گا. وہ لوگ انسان ہے، ہر بچہ مسلمان اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کا معاشرہ ہوتا ہے جو اسے بت پرست بناتا ہے، ہندو بناتا ہے، اس کو کرسچن بناتا ہے. لیکن اگر اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے سوا. وہ اتنی بات تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈالی ہے. تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے. دوسرا وعدہ جو ہم دن میں اللہ تعالیٰ سے اگر 17 بار اگر کوئی صرف اپنے جو فرض ہیں انہی کو ادا کرتا ہے تو وہ 17 بار ڈیلی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے. اور جو فرض کے علاوہ بھی سنت وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے تو وہ 47 بار، 45 بار، 40 بار، 35 بار دن میں یہ وعدہ ہم ہر ڈیلی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. وہ وعدہ ہے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ وعدہ ہے. یہ وعدہ بھی تو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. مسجد میں تو ہم نے وعدہ کر دیا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور باہر مسجد سے باہر آ کر ہم عبادت کرنے لگے کس کی؟ معاشرے کی، اپنے نفس کی، اپنے ملک کے بادشاہ کی. ہم تو ان کی مانیں گے تو یہ بھی تو وعدہ خلافی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے یہ وعدہ کیا ہے دن میں 17 بار، 20 بار، 25 بار، 35 بار، 40 بار، 45 بار، جو وعدہ ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس وعدے کو ہم کب نبھائیں گے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور یہ حدیث قدسی ہے، میں اس کو ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف وعدہ ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود مطلب بیان کرتے ہیں. یعنی وہ حدیث، وہ بات پہنچی ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن وہ بات قرآن کی نہیں ہوتی، وہ بات قرآن کے علاوہ ہوتی ہے، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے
اور اپنے بندے کے درمیان ہاف ہاف تقسیم کر لیا، بانٹ لیا۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ بندے نے میری حمد کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی، مجھے بڑا مانا، مجھے آخرت کے دن کا مالک مانا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان وعدہ ہے، معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے۔ اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو پھر عطا کروں گا۔ تو پھر آگے آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جو کہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان کا راستہ جو بھٹک گئے ہیں اپنے راستے سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ یہ ایگریمنٹ ہے، اب جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اور پھر بندہ اپنے لیے یہ دعائیں مانگتا ہے لاسٹ میں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جو بھٹک گئے ہیں، جن پر تیرا غضب ہوا ہے، یہ دعا مانگتا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے آمین تو اس پر فرشتے بھی کہتے ہیں آمین، اور ہر سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر بندے کا آمین اور فرشتوں کا آمین اگر میچ ہو جاتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ اگر ہمیں سورہ فاتحہ کا اگر یہ میننگ پتہ، مطلب کہ پتہ چل جائے کہ ایک معاہدہ ہے، ایک ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، پھر ایک معاہدے میں ہم بن رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری نمازوں کا سکون کا کیا حال ہوگا، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ ہماری نمازیں رسمی نہیں ہوں گی، ٹھونگے مار کے نہیں آئیں گے دن میں 5 وقت، جلدی جلدی ایک بوجھ اتار کے نہیں آئیں گے اپنے سر پہ سے، بڑی اطمینان سے ہم پڑھیں گے، ہمیں پتہ ہوگا ہم اپنے رب سے ہم کلام ہیں۔ تو یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ یہ وعدہ کیا ہے؟ توحید کا وعدہ، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے ہی مدد مانگیں گے، تیرے سوا کسی سے ہم مدد نہیں مانگیں گے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ہم نبی سے بھی مدد نہیں مانگیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ غیب میں صرف تجھ کو ہی پکاریں گے۔ یہ وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کر دیا، اور دنیا میں آ کے آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے لگے، آپ نے وعدہ توڑا، آپ نے وعدہ خلافی کی جو آپ اللہ سے آپ کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں آپ یہ وعدہ کر کے آتے ہیں، آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، آپ نے وعدہ توڑا، میرا جسم میری مرضی، کیا اپنے نفس کو اس نے خدا بنا لیا۔ سورہ فرقان میں وہ آیتیں آئی ہیں، آپ کو مل جائیں گی، 44 45 نمبر پہ وہ آیت ہے، اے نبی کیا آپ اس شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، اس شخص کے حال کو آپ نے دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی ڈیزائر کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ کیا دیکھا؟ ڈیزائر کو، خواہشات کو خدا بنا لیا۔ کون بناتا ہے اپنی خواہشات کو خدا؟ کون ان کی صبح شام اٹھ کے پوجا کرتا ہے؟ اپنی کوئی خواہشات کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے آگے سجدہ کرتا ہے؟ اس کو خدا بنانا کیا ہوا؟ یعنی جو دل نے کہا وہ اس نے کر دیا، اس نے نہیں دیکھا حلال ہے یا حرام ہے، اس کا دل کرا ڈانس کرنے کا اس نے ڈانس کیا، اس کا دل کرا چھوٹے کپڑے پہننے کا اس نے پہن لیے، اس کا دل کرا پارٹی میں جانے کا وہ چلا گیا، اس کا دل کرا کہ وہاں جا کے شراب پیے وہ اس نے پی لی، اس کا دل کرا۔ تو وہ عبادت کس کی کر رہا ہے؟ اپنی ڈیزائر کی۔ اور ہم وعدہ کیا کر کے آئے مسجد میں؟ اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، وہ کر رہا ہے اپنے خواہشات کی عبادت، معاشرے کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا قانون ہے، ایک طرف معاشرے کا قانون آ گیا، ہم نے اللہ کے قانون کو ترک کر دیا، معاشرے کے قانون کو اپنا لیا، معاشرے کی عبادت ہو گئی۔ ایک طرف اللہ کا قانون ہے، ایک طرف اس کے بندوں کا قانون ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ دیا اور بندے کے قانون پر عمل ہم نے کر لیا، اس انسانوں کی عبادت ہو گئی۔ وہی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے
ہم کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وعدے جو ہم کرتے ہیں اس کا میننگ ہمیں نہیں پتا ہے، ان کا میننگ ہمیں پتہ چل جائے اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ان وعدوں کی آپ کو جواب دہی کرنی ہے، ہمارے عمل درست ہو جائیں۔ یہ تھے اللہ تعالیٰ کا انسان کا اللہ تعالیٰ سے وعدے، یہ تھے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ کا حق یہ ہے، اللہ کے حق اللہ کے رسول نے بتایا حدیث میں، اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور بدلے میں پھر اس کے اپوزٹ بھی بتایا کہ بندوں کا حق یہ ہے اللہ کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو سزا نہ دے، ان کو جہنم میں نہ ڈالے۔ اگر بندے اپنا یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس بندے کو پھر وہ جہنم میں نہیں ڈالے۔ اب یہ وعدے ہمیں کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو وعدے کی جواب دہی کرنی ہے۔ کس کے سامنے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اب جب ہم کو کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہم سے کچھ کے وعدے کیے ہیں۔ ان وعدوں کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلاف کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ توڑ سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، خود دل پہ ہاتھ رکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کیا ہو سکتا ہے ہاں کہ وعدہ خلافی کر دے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ نے کوئی وعدہ کر دیا، جب اللہ تعالیٰ انسانوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم وعدہ خلافی نہ کرو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں وہ مطلب اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کوئی ہے پوری کائنات میں؟ کہیں نہیں ملے گا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا ہم سے وعدہ کیا ہے، ایز اے امت ہم سے خلافت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ خلافت کا وعدہ کہ میں تمہیں دنیا میں خلافت عطا کروں گا، حکومت عطا کروں گا تمہیں۔ ہمارے پاس تو نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے خلاف کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے نا۔ آپ ایڈ وغیرہ دیکھتے ہوں گے کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا رہے ہیں تو اس میں نویش میں کہ ٹرم اینڈ کنڈیشن آر اپلائی، اس میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، خلافت اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن لگائی ہیں کہ انسان اگر یہ کریں گے تو میں ان کو خلافت عطا کروں گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، سورہ نور آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے۔ یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان لائے۔ ایمان کون سا؟ حقیقی ایمان، اور اچھے کام کریں، کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ ڈر کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ بس انہیں کرنا کیا ہے؟ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اچھے کام کریں۔ صرف دو کام کرنے ہیں، ایمان لانا ہے، حقیقی ایمان، اور اچھے کام کرنے ہیں۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ اگر آپ نے یہ دو کنڈیشن مطلب فلفل کر دی تو اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا کر دے گا۔ ہمارے پاس خلافت نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے اپوزٹ سائڈ کیا ہوئی؟ ہمارے اندر وہ حقیقی ایمان پیدا نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 136 میں کہتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے ایمان لاؤ، تو وہ کون سے ایمان لانے کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ وہ حقیقی ایمان آپ کے اندر پیدا کریں، نیک اعمال آپ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت عطا کر دے گا۔ ایک اور اسی خلافت کے وعدے کو دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگرچہ تم مومن ہو۔ تم ہی سر بلند رہو گے، ہمت نہ ہارو، ڈٹے رہو، غم نہ کرو، جو ہو گیا اس پہ نہیں پچھتاؤ۔ تم ہی دنیا میں سر بلند رہو گے اگرچہ تم مومن ہو۔ یہاں صرف اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شرط لگائی ہے کہ تم مومن ہو۔ اس مومن کا کیا کام ہے؟ وہ سچے دل سے ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، یہی کام کرنا ہے، تو ہم دنیا میں سر بلند ہو جائیں گے۔ ہم سے یہ کام نہیں ہوتے،
اس لیے ہم سربلند نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا. ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ 100% یقین ہے، ذرا بھی شک نہیں ہے. اگر ہمیں شک ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف مومن بن جائیں، ایمان لے آئیں حقیقی معنوں میں جو ایمان لانے کا حق ہے، اور نیک اعمال آپ کرنے لگیں، قرآن و سنت کے مطابق آپ چلنے لگیں. دنیا میں سربلند آپ آٹومیٹک ہو جائیں گے. آپ آٹومیٹک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے آپ کی دوستی ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد ایک اور وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں جب آپ پڑھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اچھے کام کیے، وہاں پر بھی ان دونوں کنڈیشن کو اللہ تعالیٰ نے اپلائی کیا ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت میں باغ ہیں، بہتی ہوئی نہریں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں انہیں موت نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ کون سا وعدہ ہے؟ جنت کا وعدہ. دنیا میں آپ کو سربلند کرنے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دنیا میں بھی تم سربلند رہو گے، اور جنت میں بھی تم سربلند رہو گے، آخرت میں بھی تم کامیاب ہوگے. جنت آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ دو وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو جب ہم کوئی وعدہ خلافی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی جواب دہی ہم سے کرے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سربلند کرے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. یہ معاہدہ ہے جو کہ ہم اگر کسی سے ہم کر لیں وعدہ تو ہمیں اس کو نہیں توڑنا ہے، کسی بھی قیمت پہ ہمیں اس وعدے کو نہیں توڑنا ہے. مومن کی زبان سے اگر الفاظ نکل گئے تو مومن اس کو پورا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیمس واقعہ ہے، اس کی سند کا مجھے ابھی میں نے تحقیق نہیں کی، لیکن وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کوئی معاملات کر رہا تھا، اور یہ کہہ کر گیا کہ آپ یہیں رکیں، میں ابھی آیا. اور وہ شخص گیا، اور وہ بھول گیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہاں کہہ دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن تک وہاں کھڑے رہے. وہ شخص 3 دن بعد وہاں سے گزرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ یہیں کھڑے ہیں ابھی تک؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بالکل ہاں. آپ نے کہا تھا نا کہ آپ آ رہے ہیں، اور آپ مجھے یہاں نہیں دیکھتے، تو آپ سمجھتے کہ میں نے وعدہ خلافی کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صرف وہ کہ کھانے کے لیے اور جو قضائے حاجت ہوتی ہے اس کے لیے وہاں سے جاتے تھے، اور اپنی جگہ دوسرا بندہ مقرر کر کے جاتے تھے کہ وہ آئے میرے پیچھے تو اس کو بتا دینا میں آ رہا ہوں ابھی. یہ ہے وعدے کی پاسداری. تو مومن سے وعدہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے اس کو آپ نے باندھ لیا ہے، اس کو باندھ لیا ہے، وہ ایگریمنٹ ہے. تو اس وعدوں کی آپ کو جواب دہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے آپ کے قدم ہٹنے نہیں دے گا. تو ہمیں یہ منافقانہ جو رویہ ہے وعدہ خلافی کرنا، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور ہمیں اسے اپنے ملک کی فورن پالیسی میں بھی اس کو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے کہ کوئی اگر ایگریمنٹ ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی ایک قوم کا دوسری قوم سے کوئی معاہدہ ہو جائے، تو ہم اس کو پوری طرح نبھائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ایک ایز اے قوم کی حیثیت سے ہم پہ وہ فرض قرار دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا قانون ہے. اس کے مطابق ہی ہمیں آگے کے معاملات کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.